السلام علیکم۔ دینی مجالس اور دینی اجتماع اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات کانوں میں پڑ جائے اور دلوں میں کچھ سوز و گذاز پیدا ہو، خوف خدا اور آخرت کا دھیان پیدا ہو جائے تاکہ ہمارے اعمال اور اخلاق کی اصلاح ہو سکے۔ یہ مجالس، یہ اجتماع اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ کسی کو نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھ کر دل پر چوٹ لگتی ہے کہ میں تو یہ کام نہیں کرتا، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر سبق سیکھتا ہے، کاموں میں سہولتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسے اجتماعات میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، اور پھر مسلمانوں کے اجتماع کی خاص برکات بھی ہوتی ہیں۔ جب مسلمان دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کہیں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور ملائکہ یعنی فرشتے ان کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو ایسی دینی اجتماع میں اور دینی مجالسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اور آج اورنگی ٹاؤن میں جو بہت بڑا اجتماع ہوا ہے، اتنے سارے لوگوں نے اس اجتماع میں شرکت کی ہے۔ کراچی کے علاوہ دور دور سے لوگ صرف اللہ کی محبت میں، اور وہ بھی اتنی سردی میں آئے ہیں۔ ذرا آپ سب سوچئے، اس مجمع میں جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور اللہ پاک کی اتنی رحمتیں اور برکتیں ان سب پہ نازل ہو رہی ہیں، اور یہ بے انتہا ہے۔ اور اللہ پاک بھی اس مجمع کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور ایک بہت پیاری حدیث ہے نا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے آسمان سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، ہمارے کام کی باتیں ہیں یہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب لوگ کس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کیا چاہتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کے طلبگار ہیں۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ کوشش کرتے اسے حاصل کرنے کی، اور اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ کوشش کرتے اس سے بچنے کی۔ تم گواہ رہنا ان سب لوگوں کو جو اس میں شامل ہیں، میں ان سب کی مغفرت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کوئی ہوگا جو کہے گا اے اللہ یہ فلاں شخص ہے، یہ آپ کا ذکر سننے نہیں کسی کام سے یہاں آ گیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں آج ان سب کی وجہ سے اس کو بھی بخش دیا گیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے وہ بھائی، بزرگ، بچے، جوان جو اس اجتماع میں شامل ہوئے ہیں۔ افسوس ہم نہیں جا سکے، کاش اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بھی بلا لیتے، اور ہمارے نصیب میں بھی یہ رحمتیں اور برکتیں ہوتی، ہم بھی سمیٹتے، ہم بھی اللہ کا ذکر سنتے۔ لیکن انشاءاللہ آئندہ سال ہم کوشش کریں گے کہ میں بھی جاؤں، آپ بھی جائیں۔ پتہ نہیں لیڈیز کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، معلومات کرنی پڑے گی۔ لیکن اس دنیا میں بس کچھ کرنا ہے نا تو دنیا کو پانے کے لیے نہیں کرو، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کر لو، کچھ اپنی آخرت سنوار لو، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ زندگی سکون کی دے، اپنے قرب والی عطا کرے، اپنی محبت والی عطا کرے، اپنے انعامات والی وہ زندگی ہمیں عطا کرے۔ تو اس کے لیے ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، کیونکہ جنت اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے مل جائے۔ محنت نہیں کرنی پڑے گی کیا؟ ہمیں کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ نماز پڑھو، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اتنا بابرکت مہینہ، پورے روزے رکھو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، تراویح پڑھو، اور اجتماعات میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ بلائے تو حج اور عمرے پر بھی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی بلائے، ہم سب کو بلائے، اور ہماری سب دعائیں پوری کرے۔ آمین ثم آمین۔ اور اگر آپ سب میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔